بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس ناول کو اور اس تحریر کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کل ہم نے 2 ناول شروع کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ پرانا ناول ہی چل رہا ہے ابھی تک، جس کا نام ہے بخت، اور اس کے علاوہ ہم نے جو دوسرا ناول شروع کیا ہوا ہے اس کا نام ہے اسرِ یسریٰ۔ تو آپ ہم لوگوں کو کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ یہ دونوں ناول آپ کو کیسے لگ رہے ہیں۔ کائنڈلی آپ ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ہمارا یہ آڈیو ناول پورا سن بھی لیا کریں، تاکہ ہمیں بھی، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ بھی زندہ جاوید ہیں، لاشیں نہیں۔ اس لیے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں۔ چلیے آج کا ہمارا ناول شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ناول کا نام ہے بخت اور یہ تحریر ہے مہرالنساء شاہ میر کی۔ مؤذن فجر کی اذان دے کر سوئے ہوں کو جگا کر روئی آنکھوں کو شفاف پانی سے دھلا کر بھٹکے ہوئے کانوں تک حق کی آواز پہنچا کر اپنے گھر کو لوٹ گیا تھا۔ ایسے میں سلطان منزل کے ایک کمرے میں اے سی کی کولنگ سے یک پڑتے کمرے میں وہ بھوری آنکھوں والی لڑکی جائے نماز پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ملکجے سے اندھیرے میں اس کی صاف رنگت دمک رہی تھی۔ وہ دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھی اس کی آنکھوں کی پتلیاں یکدم ساکت ہو گئیں، زبان جیسے مفلوج ہو گئی۔ سامنے ہی بیڈ پہ اس کا بھوری آنکھوں والا شوہر نرم سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچی نیند سے اٹھنے کی داستان رقم تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے آج ہی نماز پڑھی ہے، میں روز نہیں پڑھتی۔ وہ ہکلانے لگی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ سفیر کی نرم آواز پہ اس کو اپنے حواس میں زائل ہوتے محسوس ہوئی۔ یہ جو دوپٹہ تم نے لے رکھا ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تم نماز پڑھا کرو اور ایسے ہی دوپٹہ لیا کرو، سوٹ کرتا ہے تم پہ۔ وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے بول رہا تھا۔ آپ کو میرے نماز پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مہرماں کو لگا تھا جیسے وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی رہ سکے گی۔ سفیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ مجھے نماز سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تمہارے دین ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، بلکہ مجھے تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ تم آج مجھے زندگی میں پہلی بار سب سے اچھی لگی ہو۔ کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہرماں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کتنے دنوں بعد پہلے والا سفیر لگا تھا، وہی نرم لہجہ، وہی مسکراہٹ۔ تم آئندہ ایسا کرنا، میرے سامنے نماز پڑھنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اچھا لگتا ہے مجھے۔ اور ایسے دوستانہ انداز میں اس نے آخری بار کب بات کی تھی؟ مہرماں نے یاد کرنا چاہا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگیں۔ یہ شخص اس کے لیے کیا تھا؟ یہ تو کوئی اس سے پوچھتا۔ آپ کو تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھی نا؟ اے سی کی کولنگ اور ٹھنڈے فرش پہ اس کے ننگے پیر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک جمانے لگے تھے۔ سفیر کو اس ٹمپریچر کی عادت تھی، لیکن اسے نہیں تھی۔ اس کی سماعتوں میں فروا کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ 4 عورتوں کے درمیان ایک پارٹی میں کھڑی فخر سے کہہ رہی تھی، میرے سفیر کو تو یہ 5 وقت کی نماز اور قرآن بس ایک پابندی سی لگتی ہے۔ بس وضو کر کے ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنے میں بیٹھے رہو۔ اپنی بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ ویسے دین میں انسان کے لیے اپنے لیے بھی کوئی اسپیس ہونی چاہیے نا؟ وٹ سے نہیں تو مجھے کیوں ایسا لگے گا؟ سفیر کی آواز اس کو ہوش میں لائی تھی۔ آر یو سیریس؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن جو پڑھتا ہے اسے کیوں برا سمجھوں گا؟ وہ سخت متعجب ہوا تھا۔ مہرماں کے سینے میں جیسے کسی نے گھونسا دے مارا تھا۔ اس نے اس شخص کے لیے خدا کو چھوڑ دیا۔ مجھے بس 2 طرح کی عورتیں پسند نہیں، ایک بد کردار اور دوسری بزدل۔ دونوں ہی نسل خراب کرتی ہیں۔ بد کردار عورت اپنے سارے خاندان کو ذلیل کرواتی ہے اور بزدل عورت اپنے سارے خاندان کو بزدل بناتی ہے۔ وہ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لیتی اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے بچے، اس کے ساتھی بھی اس کی طرح بنتے جاتے ہیں اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اس نے کہنا جاری رکھا، تم سے شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، تم بزدل تھی۔ میں نے کبھی تمہیں اپنے لیے اسٹینڈ لیتے نہیں دیکھا، اور حالے وہ تمہارے بالکل برعکس۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے بھی اسٹینڈ لیتی تھی۔ بزدل عورت سے مرد محبت کر سکتا ہے، لیکن بہادر عورت سے عشق ہو جاتا ہے۔ مرد کبھی بھی اس عورت کا نہیں ہوتا جو اس سے ڈرتی ہو، جھجکتی ہو، اس کی باتوں
اس کی باتیں بلا چو چرا مان لیتی ہو۔ مرد اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات منوانا جانتی ہو، جو مرد کی غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، جس کی زبان نہیں آنکھیں بات کرتی ہوں۔ ایسی عورت مرد کو پاگل کر دیتی ہے۔ مہر چند ثانیے اس کو دیکھتی رہ گئی، پھر جب بولی تو اس کی آواز میں اندیشے تھے۔ کیا حالیں ایسی تھی؟ وہ رکی تھی۔ وہ کسی مرد کو پاگل کر دے؟ اس کی آواز اسے خود بیگانی لگی۔ سفیر گہری سانس بھرتا، کمفرٹر خود سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر حالیں بے وفا ہوتی تو اس کو سب معاف تھا۔ آپ خود اندازہ لگا لو وہ کیسی تھی۔ بے وفا نہ ہوتی تو اس کو سب معاف تھا۔ اب خود اندازہ لگا لو کہ وہ کیسی تھی۔ مہر کے دل کو دھکا سا لگا تھا جب کہ وہ بول کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازے پہ رکا، اس کے سر میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ چوکھٹ کو تھامے سر پر ہاتھ رکھے وہیں ٹھہر سا گیا۔ مہرماں جلدی سے اس کے قریب پہنچی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کل رات سے یہی ہو رہا ہے۔ شاید ڈرنک کی وجہ سے وہ اب تک سر کو ہاتھوں میں پکڑے کھڑا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اب جتنا پیوں اتنا کم لگتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر آپ کو میری کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ کیوں میری کوئی بات نہیں سنتے آپ؟ وہ بے بسی سے پھٹ پڑی تھی۔ سفیر نے سرخ ڈوروں والی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ تم نہ میری محبت ہو اور نہ میرا عشق۔ تم ایک انچاہی بیوی ہو اور انچاہی بیویوں کو یہ یا تو گزارا کرنے پڑتے ہیں یا پھر طلاقیں لینی پڑتی ہیں۔ میں دونوں باتوں میں راضی ہوں۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں تصحیق تھی۔ مہر نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ میرا کیا قصور ہے سفیر؟ کیا آپ سے محبت کرنا میرا قصور ہے؟ سفیر نے اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم محبت میں لالچی ہو گئی تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنی بہن کے منگیتر سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی کی بے وفائی سے بٹا ہوا مرد ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نیڈی اور ڈسپریٹ ہو گئی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے حالے بننا چاہا۔ اگر تم مہرماں بنتی تو آج شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں تمہارا کوئی مقام ہوتا، لیکن تم مہرماں تو تم نے اپنی عزت نہیں کی۔ تم نے کسی اور کا نقاب اوڑھ کر میرے دل میں داخل ہونا چاہا۔ وہ بول رہا تھا اور مہرماں تم سادے اس کو سنے جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں سمجھ سکتا؟ تمہاری ڈریسنگ، تمہارا بولنا، تمہاری باتیں، تم نے ہر چیز کو حالے کے انداز میں جوڑ لیا ہے۔ تم مجھے بار بار شراب چھوڑنے کا کہتی رہی۔ کیا تمہیں واقعی لگا کہ میں صرف کہنے سے چھوڑ دوں گا؟ کیا تمہارے پاس حالے جیسا ٹاکنگ پاور ہے؟ کیا تم کبھی اپنی کوئی بات منوا سکتی ہو؟ تم حالے بننا چاہتی تھی، میں پہلے دن سے سمجھ گیا تھا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا شاید تم ایک دن اپنی جگہ پہ آ جاؤ گی، لیکن نہیں۔ مہر، تم جیسی ڈھیٹ، گھٹیا اور محبت میں لالچی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تم چاہتی ہو کہ جن سے تم محبت کرتی ہو وہ بس تمہارے ساتھ رہیں، چاہے تمہیں ماریں، چاہے تم سے پیار کریں، چاہے ذلیل کریں، چاہے عزت دیں، بس وہ ساتھ رہیں۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم گریس لیس ہو اور مجھے ایسی عورتوں سے نفرت ہے۔ اگر میری نظروں میں میرے قریب رہنا ہے تو حال سلطان کا لیسر ورژن بننا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اندر چلا گیا تھا۔ پیچھے مہرماں کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے سفید پینٹ پھیر دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ وہ جس شخص کے لیے ساری دنیا چھوڑی، وہ جس کے لیے کیریئر چھوڑا، خود کو بے مول کیا، وہ جس کے لیے خدا کو چھوڑا، وہ شخص اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا ریاستوں کا صلہ صرف اللہ کی محبت میں ملتا ہے۔ بندے کب آپ کو دو کوڑی کا کر دیں، ان کا کیا بھروسہ۔ اپنے گھر میں بنی شاہانہ طرز کی جم میں اس وقت شاہد حسین ٹریک سوٹ پہنے ٹریڈ مل پہ بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا، سرمئی آنکھوں میں سوج کی پرچھائیاں تھیں۔ اسی وقت انہی کی طرف
انہی کی طرح کی سرمئی آنکھوں والا ایک لڑکا دروازہ کھولتا اندر آیا تھا۔ پاس کھڑے ملازم کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹاول اور پانی کی بوتل لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ملازم سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ شاہد حسین کام میں لگے ننھے آلے کی مدد سے کسی سے کال پہ بات کرنے میں مصروف تھے، البتہ اس کی موجودگی محسوس کر چکے تھے۔ کان میں لگا ننھا آلہ نکالا، موبائل کا بٹن دبا کر کال ڈسکنیکٹ کی، اس کے بعد ٹریڈ مل کی بھاگتی زمین کو ایک بٹن سے بند کر دیا۔ قدموں کے نیچے کی زمین جیسے رک سی گئی تھی۔ ہارون بغیر کچھ کہے ان کے پیچھے کھڑا رہا۔ شاید جیسے ہی مڑ کر نیچے اترے، ہارون نے سفید بے داغ ٹاول ان کے آگے کیا، جس سے انہوں نے بغیر کچھ کہے تھام لیا تھا اور اپنے چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کرنے لگے تھے۔ کیا اپنے لیے یہ کام تلاش کیا ہے؟ وہ ٹاول اس کو واپس تھماتے ہوئے بولے تھے، اور اگر کر لیا ہے تو یاد رکھو اس تنخواہ سے تمہاری گاڑی کا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہارون نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو کسی خوبصورت لڑکی کے لیے آپ جیسے عمر رسیدہ آدمی بولتے بہت ہیں اور مجھے سننے کی عادت بہت کم ہے۔ وہ ان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا، ان بوڑھے ہاتھوں میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر سکوں۔ پھر کیا ارادہ ہے ہارون صاحب؟ بولتے ہوئے انہوں نے ہارون کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی تھی اور آگے بڑھ گئے تھے۔ ہارون نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ ان کے پیچھے جاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ابھی 7:30 بج رہے ہیں، میرے فریش ہونے کا وقت ہے۔ فکس 8 بجے میں ناشتہ کروں گا اور 8:30 بجے مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ تمہاری طرح بے روزگار نہیں ہوں میں۔ وہ اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہارون ان کے پیچھے تھا۔ یار پاپا رک جائیں، بات تو سن لیں۔ جانتا ہوں آفس میں بہت کام ہے، آپ کے منتظر ہیں، بس چند جھوٹ ہی تو۔ شاہد حسین کی گھورتی آنکھوں نے اس کی زبان کو بریک لگا دیا تھا۔ مطلب چند سچ ہی تو بولنے ہیں۔ جانتا ہوں میں آپ کتنے سچے ہیں، بس وہ تو میرے منہ سے نکل گیا، وہ سنبھل گیا تھا۔ ان جھوٹوں کے مجھے پیسے ملتے ہیں، وہی پیسے جن سے تمہارے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ کہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، پھر اس شاہی گھر کو، اپنے خرچوں کو تم سنبھال لینا۔ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ ہارون تلملا کر رہ گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نہیں کماتا، لیکن یہ کل سے آپ مجھے کچھ زیادہ تانے نہیں دے رہے؟ وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو کما کر دکھا دو، انہوں نے ترکی بترکی کہا تھا۔ ہارون نے گہرا سانس بھر کر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سوگ کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں؟ ہارون نے ان کے عین عقب میں کھڑے ہو کر سنجیدہ آواز میں پوچھا تھا۔ شاہد ٹھہر گئے، مڑ کر ہارون کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں استجاب ابھرا تھا، انکار، غصہ، بارکنگ، ڈپریشن، قبولیت۔ انہوں نے سوگ کے سارے مراحل دہرا دیے تھے۔ چہرے پہ اب بھی ناسمجھی کا تاثر تھا۔ ہارون نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ صحیح کہا پاپا، یہ بتائیں رستم کی موت کو آپ نے آج تک قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شاہد کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں قبول کر چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ میں مان چکا ہوں، ایک طوفان آیا اور میری سب سے قیمتی چیز لے گیا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ ہارون 2 قدم آگے آیا، ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ سوگ کے آخری مرحلے قبولیت کے 2 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا، آپ مان لیتے ہیں جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے وہ چلا گیا اور اب واپس نہیں آئے گا، اور آپ اس کے بغیر جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ مان لیتے ہیں کہ جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا وہ اب نہیں آئے گا، اور شاید سانس روک کے اسے سن رہے تھے۔ جم خانے میں ہارون کی آواز گونج رہی تھی، اور آپ اس کو کسی اور میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور میں اس کا عکس، اس کی پرچھائی، اس کی شہبت ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔
جس طرح آپ نے رستم کے بعد مجھ میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ شاہد کو لگا جیسے کسی نے ان کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ کنگ ہو گئے، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ یہ کیسا نقاب تھا جو آج اترا تھا؟ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، ہارون کی باتیں جھٹلانا چاہتے تھے، یا پھر کم از کم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہتے تھے، لیکن نہیں کر سکے۔ وہ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اسے بولتے ہوئے سنے گئے تھے۔ آپ نے ہارون کو رستم بنانا چاہا، حالانکہ یہ ایسا تھا جیسے زمین کو آسمان سے ملانا۔ نہ وہ اچھا تھا نہ میں برا، ہم بس مختلف تھے پاپا، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ نہ وہ ہارون بن سکتا تھا نہ میں رستم۔ اسے اللہ نے اپنی باتوں اور ذہانت سے لوگوں کے دل جیتنے بھیجا تھا، اور مجھے کسی کی زندگیوں میں رنگ بھرنے، صرف اتنی سی بات تھی، اور آپ سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، آواز بھی بلند نہیں تھی، وہ بس بتا رہا تھا۔ شاہد کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا مشکل لگا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آپ نے مجھ سے وہی سب ایکسپیکٹ کیا جو رستم کر سکتا تھا، گریڈ سے لے کر کپڑوں تک، بولنے سے لے کر کھانے پینے، ہنسنے بولنے تک۔ آپ نے ہر جگہ مجھے اس کے جیسا بنانا چاہا، اور میں نے کوشش کی، خدا کی قسم میں نے کوشش کی۔ I tried my best۔ اس نے گردن جھکا لی۔ لیکن میں اس جیسا نہیں بن سکا یار، میں اس کے جیسا نہیں تھا۔ میں ہارون ہوں اور مجھے رنگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ I am sorry، میں وہ نہیں کر سکا جو آپ چاہتے تھے۔ میں نے آپ کا فیورٹ بیٹا مار دیا۔ I am sorry۔ شاہد خاموش ہو گئے تھے، کچھ نہیں کہہ سکے تھے کہ کیا ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا۔ کافی دیر بعد ہارون نے گردن اٹھائی تھی۔ شاہد کی ویران آنکھوں میں دیکھا۔ میں اپنے لیے خود کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہوں، تاکہ میں بعد میں اگر پچھتاؤں تو وہ میرا اکیلے کا پچھتاوا ہو۔ اس کا لہجہ اب کیا سنجیدہ تھا۔ شاہد اس کو دیکھتے ہوئے نیچے بچھے ہوئے رگ پہ بیٹھ گئے۔ ہارون بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، ٹانگیں سمیٹ کر۔ لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے پاپا، میری ساری زندگی پلان شدہ تھی، ہالے اور میں اور ہماری زندگی۔ ہم کوئی ریسٹورنٹ کھول لیتے یا کچھ اور کر لیتے، لیکن جو بھی ہوتا ہم ساتھ ہوتے۔ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، شاید باغور سے سن رہا تھا۔ 24 سال کی ساری پلاننگ ایک دم سے جیسے ختم ہو گئی ہے۔ اگلے 24 سال کی پلاننگ کے لیے 24 دن تو چاہیے ہی ہوں گے نا۔ اس نے جیسے تائید چاہی تھی۔ حالے میرے ساری زندگی کو الٹ پلٹ کر چکی ہے، وہ چلی گئی ہے پاپا، اور آپ سوچیں تو صحیح، ہارون حالے کے بغیر رہ رہا ہے۔ کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ میں آج بھی اتنی ہی تکلیف میں جتنی اس دن سفیر کے پرپوزل والے دن۔ بس فرق یہ ہے کہ اب ہارون شاہد باوقار ہے، اب وہ غم کے اشتہار نہیں لگاتا، اب وہ خود کو اس غم کا عادی بنا رہا ہے۔ میں نے آج تک اپنی ایک شرٹ لینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ کیا آپ پروفیشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں لوں گا فیصلہ، لیکن بس تھوڑا وقت، اور بلکہ شاید میں فیصلہ لے چکا ہوں، آپ کو بتانے میں وقت لگے گا۔ اور شادی؟ کیا تم ساری زندگی شادی نہیں کرو گے؟ ان کو جیسے ایک ہی خوف لاحق تھا۔ ہارون نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحے گزرے، اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، مجھے نہیں پتا پاپا، مجھے واقعی نہیں پتا۔ شادی زندگی کا حصہ ہے، لیکن زندگی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی آ کر اچانک سے میرے سارے غم سمیٹ لے گی اور ہارون حالے کو بھول جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے جسم میں خون، اور مجھے اپنے خون سے نکلنے کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سروائیور ہوں، اپنا دفاع کر سکتا ہوں، میں جھیل لوں گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ کیا تم اب بھی حالے کو یاد کرتے ہو؟ اس کی شادی ہو گئی ہے ہارون، اب بس کر دو۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتی، یہ بس طے ہوتا ہے۔ تم اس حقیقت کو قبول کر لو بیٹے، میں کر چکا ہوں، لیکن میرا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں غم تھا۔ اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کوئی ایک تعلق نہیں تھی جسے بھول جاؤں۔ میں نے حالے کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنائے، میں نے اس کے علاوہ کوئی رازدار نہیں بنایا، اس کے علاوہ کوئی فیملی نہیں دیکھی۔ وہ میرے لیے آل ان ون تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا جوگ لے کر بیٹھ جاؤں گا یا اس کے غم میں سر میں مٹی ڈالوں گا۔
میں ان سب چیزوں سے کافی آگے آ گیا ہوں. میرا ریموٹ اب میرے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ رکا تھا. آنکھوں پہ کرب اترا تھا، چہرے پہ اذیت کے تاثرات تھے، لیکن میں اس سے دور نہیں جا سکتا. میرے لیے یہ ناممکن ہے. وہ ضروری ہے، سانس لینے جتنی ضروری ہے. کیا آپ نے کسی سانس کے مریض کو بغیر آکسیجن ماسک کے دیکھا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا تھا. شاید بس اسے دیکھ کر رہ گئے تھے. رستم کے بعد آپ نے مجھے قبول کر لیا، سوسائٹی نے نہیں کیا. اسکول میں کوئی بچہ میرے ساتھ کھیلتا نہیں تھا. اس کے لہجے میں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اذیت تھی کہ کسی کا بھی دل پھٹ جائے. کوئی بچہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. سارے دوست، سب رشتے اس وقت کے بعد جیسے ختم ہو گئے تھے. اور باقی رہا کون؟ ہالے. شاید اتنی ہلکی آواز میں بولے کہ بامشکل خود سن سکے. ہارون نے سر ہلایا. انداز میں شکست خوردگی تھی. بالکل باقی رہی ہالے. بس ہالے تھی. اس کے باپ نے اسے مجھ سے ملنے سے نہیں روکا. اسکول کے بعد کالج آیا، وہی سب دوست اور وہی سرکل. کالج میں بھی پھر سے ملا. سب مجھے بلی کرتے تھے. پاپا ہارون کی آنکھوں میں سرخی در آئی تھی، جسے بہت مشکل سے ضبط کیا ہو. رستم کا قاتل کہتے تھے. یہ بات ان چند بچوں نے پورے کالج میں پھیلا دی تھی، اور ہارون ایک بار پھر اکیلا ہو گیا تھا. اور پھر اس کے لیے کون آیا؟ اس نے سوال کیا تھا، یا شاید نہیں کیا تھا. سوال وہ ہوتے ہیں جن کے جواب کے لیے منتظر رہا جائے. یہاں بیٹھے دونوں مرد جواب جانتے تھے. میرے لیے پھر سے ہالے آئی. وہ میرے لیے ہر بار آئی. اس نے ان لڑکوں سے بات کی. آپ جانتے ہیں نا وہ کیسے بات کرتی ہے؟ ہارون نے ان کو دیکھ کر پوچھا تھا، اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے. وہ میرے لیے ہر بار آتی تھی. اب میں اس کے لیے کیسے نہ جاؤں؟ وہ میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیتی تھی. میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے میرے اندھیروں میں روشنی کا کردار ادا کیا ہے. میں اس کے اندھیروں میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، سب کچھ، اس کی شادی، اس کا کسی اور کے ساتھ خوش رہنا. لیکن ایک چیز ہارون، شاید بس ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا. حالے کی نفرت، حالے کی بے رخی اور اس کا ہارون کے لیے اجنبی ہو جانا. یہ میں نہیں سہ سکتا. اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا. شاہد نے چند ثانیے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتے ہوں کہ یہ وہی ہارون ہے جو حالے کے نزدیک ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. تم بدل کیسے گئے ہو ہارون؟ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے پوچھ رہے تھے. تم تو بالکل ایسے نہیں تھے. تم تو اپنی چیزیں دینا تو کبھی تم نے سیکھا ہی نہیں تھا. تو حالے کی قربانی تم کیسے دے سکتے ہو؟ ایک واقعہ، کوئی ایک بات انسان کو کیسے بدل سکتی ہے؟ شاید حسین کی آنکھوں میں لاتعداد سوالات تھے. ان کے لہجے میں شبہات تھے. ہارون نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا تھا. کیا آپ نے زندگی میں کبھی فجر میں جاگنے جیسا لمحہ آیا ہے؟ شاید کی آنکھوں میں تحریر اترا تھا. فجر میں جاگنے جیسا لمحہ؟ ہارون نے اثبات میں سر ہلایا. بالکل فجر میں جاگنے جیسا لمحہ. کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور جب کبھی الارم یا اذان کی آواز سے ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم اٹھ بیٹھتے ہیں، وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا. شاید حسین نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا. ہارون مسکرایا تھا. وہ جاگنے کا لمحہ ہوتا ہے. ایک لمحہ، بس ایک لمحہ. اگر آنکھوں کو زبردستی کھلا رہنے دیا، اگر ایک لمحے میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اگر ایک لمحے میں حق کی آواز پہ لبیک کہہ دیا تو فجر مل جاتی ہے. ورنہ اگلے ہی لمحے ایک گہری اور غفلت بھری نیند آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. جاگنا اس ایک لمحے میں ہوتا ہے، ورنہ فجر قضا ہو جاتی ہے. کیا آپ کبھی دوسرے لمحے میں جاگے ہیں؟ کوئی نہیں جاگا ہوگا، کوئی بھی نہیں. اور اگر کوئی دوسری صدا پہ جاگا بھی ہوگا تو اس نے یا تو قضا پڑھی ہوگی یا پھر نماز میں وہ سکون ملا ہی نہیں ہوگا. شاہد نے حیرت سے ہارون کو دیکھا تھا. اب بات کچھ ان کی سمجھ میں آنے لگی تھی. ان کا بیٹا کہے جا رہا تھا، ایک بات یا ایک واقعہ انسان کو نہیں بدلتا، انسان خود اپنے آپ کو بدلتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں
اس کو اس کے خواب سے جگانے کے لیے ایک لمحہ آتا ہے، کوئی جاگ جاتا ہے اور کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جو جاگ جاتا ہے اس پہ اللہ اپنا کرم کر دیتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو سو جاتا ہے اس کی فجر قضا ہو جاتی ہے۔ میں نے نیند کو بھگا کر سستی سے جان چھڑوا کر زبردستی اپنی آنکھیں کھول لیں اور مجھے فجر مل گئی۔ پاپا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ حالے نے بھی نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے، اور اس نے اس کے لیے کیا کیونکہ شاید دور کہیں میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھلوا دیں کیونکہ ان پہ لگی پٹی میں اب دنیا اندھیری لگنے لگی تھی۔ اس نے میری اندھیری دنیا کو رنگین کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں رنگ دے دیے، اور اب لگتا ہے جیسے میں ان رنگوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ رنگ میرا عشق ہے، میرا ہنر، میرا کام۔ آپ نے مجھ سے فیصلہ لینے کو کہا تھا نا، میرا فیصلہ میرے رنگ ہے۔ اب ہارون شاید رنگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں جان گیا ہوں یہی میرا اصل ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے اور یہی مرہم۔ وہ بول کر مسکرایا تھا، نم ہوتی آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ شاید یکٹکی سے دیکھے گئے تھے، بغیر پلک جھپکے۔ ہارون، کیا تمہیں لگتا ہے حالے اور تمہارا تعلق دوبارہ سے ویسا بن سکتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ویسا تعلق چاہیے بھی نہیں پاپا، میں آرٹسٹ ہوں، مجھے چیزیں ریسائیکل کرنی آتی ہیں۔ ہمارے تعلق کو بھی ریسائیکل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پچھلے تعلق میں ہارون کمزور تھا، دبتا تھا۔ شاید نے تعجب سے دہرایا تھا، کیا حالے ٹاکسک تھی؟ ان کے لہجے میں بے شمار حیرت تھی۔ ہارون نے سر ہلایا، ہاں حالے ٹاکسک تھی، لیکن میرے معاملے میں وہ ٹاکسک تھی۔ اس نے اعتراف کیا تھا، دوستی میں برابری ہونی چاہیے، ہمارے تعلق میں نہیں تھی۔ یہاں وہ ملکہ تھی اور میں غلام، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور اس کی بات حرف آخر میرے رائے نہیں سنی جاتی تھی اور اس کے مشورے صحیح۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اسے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالے ٹاکسک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اب بھی سخت متعجب ہوئے تھے، اور بالفرض اگر وہ ہے بھی تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ٹاکسک لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان کے لہجے میں ہزار اندیشے تھے۔ ہارون مسکرایا تھا، اس کی سرمئی آنکھیں اس کے ساتھ مسکرائی تھیں۔ ٹاکسک لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس نے انگلیوں پہ گنوایا۔ پہلے وہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاکسک ہیں، ان کا رویہ غلط ہے، وہ لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر برائیاں ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے سے جڑے تعلقات کو کھو دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو ٹاکسک ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا جاتا، وہ اپنے رویوں سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ ان کو لگتا ہے جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، لوگ ان کی مان رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ مذاق کے نام پہ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کی باتوں سے کسی کا دل دکھ رہا ہے لیکن انہوں نے تو بھلائی کی بات کی ہے ٹھیک ہے، کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے، کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا کہ نصیحت کرنے اور دل دکھانے میں فرق ہوتا ہے۔ اور ایک دن جب انہیں پتہ لگ جاتا ہے تو پہلے وہ شاکڈ ہوتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں، پھر شرمندہ، اور آخر میں وہ مان لیتے ہیں کہ وہ غلط تھے، وہ اپنا رویہ درست کر لیتے ہیں اور رشتے بچا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ حالے بھی ایسی ہے، مجھے یقین ہے جب میں اسے احساس دلاؤں گا وہ خود کو درست کر لے گی، کیونکہ اب ہارون کو برابری چاہیے، کیونکہ اب ہارون فجر کی اذان میں ہونے والی پہلی صدا پہ جاگ گیا ہے۔ شاید اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہارون کی کوفت جیسے دور ہوئی، تمہیں لگتا ہے پینٹنگ تمہارے خرچے جھیل سکے گی؟ کیا تم اس کمائی سے زندگی گزار سکو گے؟ وہ جیسے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ ہارون نے ان کو نہیں دیکھا، وہ گردن ترچھی کیے دوسری جانب دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی شاہانہ زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، میں جانتا ہوں، لیکن میں ایسی زندگی کا کیا کروں گا جس میں خوشی اور سکون ہی نہ ہو؟ رنگ مجھے خوشی دیتے ہیں، میرا غم میری کوفت دور کر دیتے ہیں، اور ان کے درمیان رہتا ہوں تو یاد رہتا ہے کہ میں ہارون شاہد ہوں اور میرے ہاتھوں میں اللہ کے رنگوں سے دنیا
بنانے کا ہنر رکھا، اللہ نے رنگوں سے دنیا بنانے کا ہنر رکھا ہے۔ آج تک میں ان رنگوں سے بھاگتا رہا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ ساری خوشی تو انہی میں تھی۔ اللہ نے میرا دل تو انہی کے ذریعے جوڑنا تھا، میرا اصل تو یہی تھے، اور جب انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے تو کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ میں اب خوش ہوں، ہاں میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن میں آرٹسٹ ہوں۔ میں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتے جوڑتے ایک دن اس اصل آرٹسٹ انگلی آسمان کی جانب اٹھائی، اس سے اپنا دل بھی جڑوا لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ اب ہارون اپنے اصل کے ساتھ خوش ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چوڑی ہتھیلی اپنے باپ کے سامنے پھیلائی، اور اگر کوئی کمی ہوئی تو آپ کے بینک اکاؤنٹس تو ہیں ہی۔ آخر میں اس کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ شاہد حسین ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے، شاید ایک اچھا ناشتہ یا پھر ایک اچھی واک، لیکن سب سے اہم ایک اچھی زندگی۔ اسی خوشگوار صبح میں جب شاہد حسین اور ہارون کو اپنے گھر کے جم خانے میں چھوڑ کر اگر ہم ایک چھوٹے سے پارک میں جائیں تو وہاں ہمیں کچھ لوگ ٹریک پہ بھاگتے ورزش کرتے دکھائی دیں گے، کچھ لمبی سی واک کر رہے ہوں گے، اور کچھ گھاس یا بینچ پہ بیٹھے صبح کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے۔ ایسے میں پارک کے داخلی دروازے سے ایک 16 سالہ لڑکا اپنے ہاتھ میں ایک اعلیٰ نسل بھورے رنگ کے کتے کا پٹا تھامے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ کتا بار بار اچھل کر اس کے قد کے برابر آنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ لڑکا کھلکھلا کر ہنسنے لگتا تھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی شرارتیں دیکھ کر ہنستی ہو۔ ذرا فاصلے طے کرنے کے بعد وہ رک جاتا تھا اور اپنے ہاتھ سے پکڑی سرخ بال کو دور اچھال دیتا تھا، پھر اپنے کتے کے پٹے کو ذرا سا ڈھیلا چھوڑ دیتا تھا۔ وہ فوراً اچھلتا ہوا جاتا اور بال اپنے منہ میں لیے واپس آ جاتا تھا۔ بدلے میں اس کا مالک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا تھا اور وہ اعلیٰ نسل کا کتا جیسے اندر تک شانت ہو جاتا تھا۔ بہت ٹیلنٹڈ کتا ہے تمہارا۔ اپنے عقب سے آتی آواز پہ وہ بری طرح سے ٹھٹکا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی سرمئی ٹریک سوٹ میں ملبوس، پسینے میں نہایا ہوا عمر حیات کھڑا ہوا تھا۔ وہ شاید جاگنگ کر رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں اور لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کو اس طرح مسکراتے اور اپنے قریب دیکھ کر حسن کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے تھے۔ پہلی بات، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی، اور دوسری بات، یہ کتا نہیں ہے، برونو ہے، میرا بیٹا۔ آئندہ اس کو کتا کہنے کی جرات نہ کرنا۔ اور اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ عمر نے آہ کے انداز میں آئیبرو سکڑی تھے۔ برونو تو اس کا نام بھی ہے تو کتا ہی نا۔ اب میرا نام عمر حیات ہے تو کیا میری جنس بدل جائے گی؟ میں انسان نہیں رہوں گا؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہلکی ہوا سے اب اس کا پسینہ خشک ہونے لگا تھا۔ حسن نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا تھا۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے سامنے مت آیا کرو، وہ بول کر آگے بڑھنے لگا تھا۔ عمر نے اپنے قدم اس کے ساتھ جوڑ لیے۔ تم مت دیکھو میری شکل، بس آواز سن لینا۔ تمہارے بابا میری آواز کے مداح تھے، اور یقین کرو میری آواز بڑی دلکش ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا۔ حسن رک گیا تھا۔ بھورے بالوں والا کتا بھی ساتھ رکا تھا، لیکن اب کہ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ وہ بار بار دم ہلا رہا تھا، قدم آگے بڑھا رہا تھا، جیسے یہاں سے جانے کی جلدی ہو۔ وہ اپنے مالک کے ساتھ جس کھیل سے محظوظ ہو رہا تھا، اس نوارد نے اس کا سارا مزہ خراب کر دیا تھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اکیلے کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے؟ میرا باپ اور بہن تو چھین لیے تم نے، اب کیا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ رنج بھی تھا۔ عمر کی آنکھیں سپاٹ ہو گئی تھیں۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول، ہماری یہ اسٹوری پسند آ رہی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔